ملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انوار و تجلیات کے اس خوبصورت جھرمٹ میں یہ ایک انتہائی خوبصورت شام آپ کے شہر محبت ٹنکاریہ کو بہت بہت مبارک ہو مولا کریم اس کی برکتیں نعمتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں شہ نشین پہ جلوہ افروز باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام شورا اسلام حفاظ کرام اور شہر کے ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج شہر کے بالکل دل میں بیٹھ کر کھلے آسمان کے نیچے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک شادی خانہ آبادی کی تقریب میں آنا تھا آج اور اس میں شرکت کی منظوری جیسے ہی ملی تو یہاں کے نوجوانوں کی ایمانی حرارت بیدار ہوئی اور بالکل ایٹ رینڈم چند دنوں کے اندر فیصلہ کیا کہ ایک جلسہ بھی کر لیا جائے اسی لیے نہ کوئی پرچہ نہ نہ اشتہار نہ کسی کا انتظار اور جو کچھ بھی موبائل سے بن سکا وہ ان نوجوانوں نے کیا اور جس کا نتیجہ ماشاءاللہ کچھ بیٹھے ہیں تو کچھ کھڑے ہیں اور کافی لوگ اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے ہوئے ہیں قابل مبارکباد ہے یہاں کے اہل سنت جنہوں نے اپنے پورے گاؤں کو سنیت سمجھانے کے لیے عرفان سنیت کے نام سے یہ جلسہ منعقد کیا ہے میں بغدادی گروپ کو فراموش نہیں کر سکتا جنہوں نے پورے حسن لگن کے ساتھ محدود ذرائعوں کے باوجود یہ اہتمام کیا مولا کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے باہر کہیں جاتا ہوں تو ہر جگہ ٹنکاریہ نظر آتا ہے چاہے لندن جاؤں کینیڈا جاؤں افریقہ کے کسی ملک میں جاؤں ٹنکاریہ کا ٹنکاریہ بجتا رہتا ہے بہت مزہ آتا ہے ان کو سنانے میں لیکن جب انہی کی محبت کی چھاؤں میں انہی کے اس خوبصورت گاؤں میں جب انہیں سنانا ہو تو اور مزہ آتا ہے ایک کلام کی فرمائش نوجوانوں کی طرف سے ہوئی ہے میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں گجرات والے اسے ہضم کر پائیں گے کہ نہیں
کیونکہ یہاں لوگ پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا وہ دودھ کا جلا دہی چھاچھ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے. 2002 میں اتنا جل گئے کہ اب پھوک پھوک کے پینا پڑا. ورنہ بنگال میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ساؤتھ میں کچھ جگہوں پہ میں نے اس کلام کو پڑھا اور یہ پورا وائرل ہوا ہے. یہ خالص قومی اور ہماری ہندوستانیت اور ناگرکتا کی امین بن کے یہ کلام چمک رہا ہے. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس شہر کا وڈا پردھان ہے، جس صوبے وہاں کا نوجوان، وہاں کا ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ جب موبائل میں نہیں روبرو جب سنتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. میں وہی پرکھنا چاہتا ہوں، اور پڑھنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے. پھر آپ کو بھی سننے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لوگ چاہے بنگال میں رہیں، بہار میں رہیں، گنگا جمنا کے تٹ پہ رہیں، یا مہاراشٹر میں، گجرات میں، ہمارا کلچر الگ ضرور ہے لیکن ہماری جو ناگرکتا ہے وہ ہندیت ہے. اسی لیے ہمیں ہندی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عرب میں جاؤ تو کہتے ہیں انت ہندی، یعنی ہندوستانی. کچھ لوگوں نے اس ہندی کو ہندو میں بدلنے کی کوشش کی ہے. ان کو سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ کلام لکھا. ہم ہندی ہیں، اور اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندی ہیں ہم وطن، ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آئیے حصول برکت کے لیے جھوم کے درود پاک پڑھنے، پھر یہ کلام سناتا ہوں. اللہم صلی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، روشنی اچھی ہے. مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا کہ بازو کا اپنے زور دکھانا ہے ہندیوں، بازو کا اپنے زور دکھانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. اب مجھے اطمینان ہو گیا، یقین بھی ہو گیا، واقعی میں گجرات میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں. ارے ایسا سنو کہ بولنے والوں کی بولتی بند ہو جائے. کہ بازو کا اپنے زور دکھانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. یہ NRC اور NPR کیا ہے، توجہ چاہوں گا. حسن مطلع ہے کہ پہچان اپنی ان کو بتانا ہے ہندیوں، پہچان اپنی ان کو بتانا ہے ہندیوں. ارے ہندوستان میں جن کا گھرانہ ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ عرفان سنیت کا جلسہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ یہ عرفان شہریت کا جلسہ ہوگا، اور مخاطب میری پوری قوم ہے، پورا ہندوستان ہے. توجہ چاہوں گا کہ فرقہ پرستیت کی فضا میں چمن کے پھول، فرقہ پرستیت کی فضا میں چمن کے پھول، پھر امن و آشتی سے کھلانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. چلیے شاید اب آپ اپنا منہ کھولیں گے کہ NRC CAA ہو یا NPR ہو، NRC CAA ہو یا NPR ہو، دیوار سازشوں کی گرانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں.
303 ہے بڑا گھمنڈ. اللہ کا شکر ہے 302 نہیں ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوا. بدر میں بھی ہم بہت کم تھے لیکن اتنا دم تھا کہ آج تک اس اتہاسک جنگ کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو کمی نہ دیکھو دم دیکھو. حوصلے کے ساتھ چاہتا ہوں اور آپ لوگ تو ایسا سن رہے کہ ان کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے جن کے لیے میں نے کلام لکھا ہے. توجہ چاہوں گا کہ تعداد پر غرور انہیں ہے بہت مگر پاٹن والے بابا تعداد پر غرور انہیں ہے بہت مگر تعداد پر غرور انہیں ہے بہت مگر تعداد پر غرور انہیں ہے بہت مگر. ارے حق اپنا ان سے چھین کے پانا ہے دیا. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا. اور شعر دیکھیے گا یہ بھارت کو گورو پراپت ہے گجرات کو کہ ہندوستان کا راشٹرپتا جو ہے وہ کسی ٹاپو والا نہیں باپو ہے. اور اسی مٹی میں جنما اور اس نے ایسا ستیہ کیا کہ انگریزوں کے دانت پھٹے ہو گئے چھکے چھوٹ گئے ان کے. اسی لیے میں نے انہی کو اس مصرے کی زینت بنایا ہے کہ جمہوریت کے بعد جمہوریت کہتے ہیں لوکتنتر کو. کسے کہتے ہیں؟ ڈیموکریسی کو. جمہوریت کے واسطے گاندھی کے دیش میں جمہوریت کے واسطے گاندھی کے دیش میں پھر ایک بار سامنے آنا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. ایک بار تو ہم 1947 کے سامنے آئے تب ہندوستان کو خطرہ تھا جس کے سنویدھان کو خطرہ ہے. تو ہم لوگ پھر سامنے آ رہے ہیں. اب اس شعر پہ پورے حوصلے کے ساتھ دیکھنا آخر پھر یہ معاملہ کیا. مہنگائی اپنے چرم سیما پر ہے. جتنے بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیں سب ہو چکے ہیں. کسان خودکشی کر رہا ہے. غربت و افلاس کا حال یہ ہے کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. سب پرائیویٹائزائز ہوتا جا رہا ہے. سب ہم نجی ہاتھوں میں دیتے جا رہے ہیں. یہ بھارت کس رخ پہ جا رہا ہے. اس کے باوجود اتنا سب برا ہونے کے بعد NPRCA کہہ کے ہمارے دماغ کو بھٹکایا جا رہا ہے. راز کیا ہے آخر یہ اتنی ہلچل کیوں ہے دلی میں؟ توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ مقصد فقط ہے ان کا. کیا مقصد ہے؟ مقصد فقط ہے ان کا منوواد کا نفاذ. مقصد فقط ہے ان کا منوواد کا نفاذ. ارے باقی ہر ایک چیز بہانہ ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. چلیے میں جلدی ختم کر دوں. یہ شعر بطور خاص کہ ہندو ہو مسلمان عیسائی ہو یا سکھ جائے. ہندو ہو مسلمان عیسائی ہو یا سکھ جائے. ارے مل جل کے ہم کو دیش چلانا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. بھارت پر میں نے بیک ٹو بیک 3 شعر کہے ہیں. جو شعر آپ کے دل کو چھو جائے دعا دے دیجئے گا. آج کے حالات کو دیکھ کر کے توجہ چاہوں گا کہ بھارت کا بچہ اس آزاد ملک میں. بھارت کا بچہ اس آزاد ملک میں. ارے آزاد ہے یہ شور مچانا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. بھارت کا سنویدھان بچانا ہے ہندیوں. اور وہ شعر جسے اہل نظر نے بہت پسند کیا
میرے والد صاحب نے بھی پسند کیا، پورے خاندان نے پسند کیا، دعائیں کی۔ میں نے پول کھولنے کی کوشش کی ہے۔ ایک صاحب کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہندوستان کے سارے لوگ ہندو ہیں۔ توجہ چاہوں گا کہ بھارت کے لوگ ہندی ہیں، ہندو نہیں ہے سب۔ بھارت کے لوگ ہندی ہیں، ہندو نہیں ہے سب۔ ارے یہ بات RSS کو بتانا ہے دیا، بھارت کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی کہ بھارت کے لوگ ہندی ہیں، ہندو نہیں ہے سب۔ بھارت کے لوگ ہندی ہیں، ہندو نہیں ہے سب۔ ارے یہ بات بھاگوت کو بتانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا۔ پہلی بات تو کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ یہ NRC لاگو کر دے۔ ابھی CAA میں پورے دلی نے تختہ پلٹ دیا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دل ہے، بل ہے، طاقت ہے، ستا ہے، 303 کا زور ہے، اگر کر لیا انہوں نے تو نتیجہ کیا ہوگا ہمارے دیش کا، میں نے اسے بھی اجاگر کرنے کی اس آخری شعر میں کوشش کی ہے کہ بھارت کو اسرائیل بنانے نہیں دیں گے، بھارت کو اسرائیل بنانے نہیں دیں گے۔ ارے یہ جذبہ و احساس جگانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا۔ مقطع سماج کر لیں، کیونکہ یہ کلام جب میں نے لکھا احمد آباد سے چلا تھا میں ڈوگرا، اور میرے ساتھ بڑے مشہور شاعر دلبر شاہی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت اس وقت پورے ہندوستان میں جلسوں میں یہ کلام اس طرح کا پڑھا جا رہا، آپ نے کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا چلو ابھی لکھتا ہوں۔ تو بیٹھے بیٹھے آدھے گھنٹے میں کلام ہو گیا، 35,000 فٹ اوپر لکھا۔ سبحان اللہ۔ اترنے سے پہلے کلام مکمل ہوا تو یہ کلام ایسا وائرل ہوا کہ شاہین باغ میں پڑھا جا رہا، لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں پڑھا جا رہا ہے، الہ آباد کے روشن باغ میں، پٹنہ کے سبزی باغ میں، ہر باغ میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، ان کے حوصلے کیے۔ یہاں تو بڑی خاموش بیٹھی مگر وہاں ایسا بول رہی ہیں کہ چاہے چھوٹا بھائی ہو یا موٹا بھائی ہو سب خاموش ہے۔ اب تو بولو یار، آپ کو تو صرف سننا ہے، سارا رزق تو مجھے نہیں۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، شعر سنیے گا ان بہنوں کی آواز۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ایک شعر اور رہ گیا تھا۔ محکمہ کہتے ہیں اردو زبان میں کسی بھی سنویدھانک سنستھان، جیسے ED ہے ایک محکمہ ہے، CBI محکمہ ہے، نیائے پالیکا محکمہ ہے، سنسد ایک محکمہ ہے، پولیس ایک محکمہ ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا دیکھ کر کے ان کو کہ بھارت آزاد ہوا ہے، اتنے قید و بند میں ہم نے کسی سنویدھانک سنستھا کو نہیں دیکھا۔ اب ہمارا کرتویہ کیا بنتا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، اسی پر میں نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ آخری شعر ہے کہ ہر ایک محکمے کو غلامی کی ذوق سے، ہر ایک محکمے کو غلامی کی ذوق سے، ارے ہر حال میں آزاد کرانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا۔ اب مقطع سماعت کر لیں، شاہین باغ کی طرف توجہ رکھیں، وہاں کی بہنوں کو دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، اور اپنے دیش کے پرتی ان کی نشٹھا دیکھیں، محبت دیکھیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ملت کی بیٹیوں کو ضرورت پڑی تو نور، ملت کی بیٹیوں کو ضرورت پڑی تو نور، ارے شاہین باغ جامعہ جانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا، بھارت کا سنویدھان بچانا ہے دیا۔ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کسی تاخیر کا بہت گونج کم کر دو، ذرا کم کر. قرآن مقدس کی ایسا بھی نہیں کہا تھا یہ کیا کرتے ہیں جس آیت کریمہ کی کیا کرنی ہے کہ میں نے شرف حاصل کیا، اس کا بالکل سیدھا اور سلیس ترجمہ ملاحظہ فرمانا. عرفان سنیت کانفرنس، اور عرفان کہتے ہیں پہچان کو. کسے کہتے ہیں؟ بولیے. اب تو نہیں ڈر لگ رہا نا بولنے میں، ہاں تو بولیے. پہچان کو کہتے ہیں. تو اب اگر ترجمہ کیا جائے آج کے ٹائٹل کا تو سنیت کی پہچان کی کانفرنس. میں چاہتا ہوں کہ پہچان کرتے کرتے اور کراتے کراتے ان حضرات کی غلط فہمی دور ہو جائے جو بلا وجہ کسی کانسپیریسی کا شکار ہو کر اپنے کو سنی کہتے ہوئے بھی سنی نہیں بن پا رہے. میں انہیں کنڈم کرنے نہیں بیٹھا، بس انہیں کیا مصیبت یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ سے کہاں ٹیکنیکل ایرر ہوا ہے، کہاں چوک ہوئی. میں نے بلا وجہ ان کو ٹوک دیا، وہ پہلے ہی والا تھا. گڑبڑ ہوا کیا؟ سیٹنگ نہیں. ہاں ٹھیک. کہاں ان سے چوک ہوئی، کہاں گڑبڑ جھالا ہوا. میں صرف ٹچ کرتا جاؤں گا اور آپ کو سنتے سنتے پورا حج کرنا. اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مخصوص اور بڑی خاص آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. مولانا حسن صاحب دیکھیے گا ارشاد ربانی میں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. اور یہ غیب کی خبریں، کس کی خبریں ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں. بیہائنڈ دا کرٹن والی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی آپ کی طرف بھیجا ہے. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. حالانکہ آپ اس سے پہلے اس خبر کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، مگر ہم سب کو نہیں بتا رہے، ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں دو الگ الگ مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ محبوب یہ جو آیتیں نازل ہوتی ہیں غیب کی باتیں کیا ہیں، وہ سب کا مقدر نہیں ہے اسے لینا، وہ صرف آپ کا حصہ ہے جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. ایک ٹکڑا یہ ہے. اور دوسرا ٹکڑا اسی آیت کا، اے محبوب آپ کو یہ غیب کی بات پتا نہیں تھی. You never knew that. آپ کو نہیں پتا تھا اور نہ آپ کی قوم کو پتا تھا. اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں دو جو حصے ہیں اگر ان حصوں کو نام دیا جائے تو ایک حصہ حصہ فضیلت ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دوسرا حصہ حصہ مثلیت. ایک وہ ہے جو حضور کی ڈگنیٹی کو جسٹیفائی کر رہا ہے. The honor of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the status of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the standard of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the dignity of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور دوسرے حصے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے اور حضور میں کوئی فرق ہی نہیں. آئے دیکھیں حصے دو.
ایک حصہ حصہ فضیلت، زور سے بولو کیا ہے؟ اور دوسرا حصہ حصہ مثلیت ہے، یعنی آپ جیسا، ہم جیسا، سب کے جیسا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبوت کی جہت جو ہے، اگر آپ فضیلت و مثلیت کو از جہت نبوت دیکھیں تو یہ دونوں نبی کا حصہ ہے۔ اب ان سے چوک کیا ہو گئی؟ وہ ایک حصے کو پکڑ کے بیٹھ گئے، نبی تو ہماری طرح، نبی تو ہماری طرح، نبی تو ہماری طرح۔ اور اس سے پہلے والا حصہ انہیں یاد بھی نہیں آ رہا، جبکہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز میں بھی سنتے ہیں۔ تو نبوت کی دو جہتیں ہیں۔ کئی جہتیں ہیں؟ ویسے ایک دم کلیئر جب تک نہیں کروں گا آگے نہیں پڑھوں گا۔ ایک جہت ہے فضیلت، حصہ فضیلت، اور دوسری جہت ہے حصہ مثلیت۔ نبی ہونے کے لیے دونوں ہونا ضروری ہے۔ اگر فضیلت ہے اور مثلیت نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہوگا، وہ تو خدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خدا کے پاس فضیلت ہی فضیلت ہے، مثلیت نہیں ہے۔ خدا کسی کی طرح، بولیے، تو اگر مثلیت ہو اور فضیلت ہو اور مثلیت نہ ہو تو وہ خدا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نبی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر مثلیت ہو اور فضیلت نہ ہو تو وہ بھی نبی نہیں ہوگا، وہ ہمارے آپ کی طرح ہو جائے گا کہ مثلیت تو ہے لیکن اسٹیٹس نہیں ہے، ڈگنیٹی نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو نبی کے لیے دونوں ہونا چاہیے، فضیلت بھی ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے۔ اور آسان کر دو، نبی کا بے مثال ہونا بھی ضروری ہے اور ہماری طرح انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک آیت کریمہ اور ہے جس نے اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے جو مس گائیڈڈ ہیں انفارچونیٹلی، ان کے اجتماع میں یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں، قل فرما دیں، یعنی یہ بات حضور خود نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ظاہری طور پہ، ظاہری بشرے میں انسانی ہی کی طرح تمہاری طرح بشر۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یوحی الی۔ اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ حصہ مثلیت ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ اور دوسرا حصہ یوحی الی، وہ حصہ فضیلت، وہ حصہ فضیلت کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ تیرے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس وحی آتی۔ تو سمجھانا یہ ضروری ہے کہ انسان ہونا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ نبی انسان ہے تو ہماری طرح، نبی انسان بھی ہے، فخر دو جہان ہے۔ نبی کے لیے دونوں کنڈیشن شرط ہے۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت کو مانے اور مثلیت کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جو یہ کہے کہ حضور انسان ہی نہیں ہے، ماذ اللہ بشر ہی نہیں ہے، وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی حضور کی مثلیت کو مانے، فضیلت کو نہ مانے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جو یہ کہے حضور صرف ہماری طرح ہے اور کچھ نہیں، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مسلمان وہی کہلائے گا جو فضیلت کو بھی مانے، مثلیت کو بھی مانے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ تاکہ جب پٹری بچ جائے گی تو ٹرین چلانے میں آسانی رہے گی۔ فضیلت نام ہے عروج کا، نیچے سے اوپر جانے کا، مثلیت نام ہے نزول کا، اوپر سے نیچے آنے کا۔ تو نبی کے لیے دونوں ضرور، نبی اسی کو کہتے ہیں جو فضیلت والا بھی ہو اور بشریت والا بھی ہو، مثلیت والا بھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب میں تو نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کی طرح بشر۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں تھوڑا اس چیپٹر کو اور اکیڈیمکلی، کیونکہ میں جانتا ہوں ٹنکاریا یہ عام نگر پالیکا یا گرام پردھان کی طرح نہیں ہے، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔
اکثر و بیشتر تو یہاں ٹیچر ہیں، کافی بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، کافی انجینئر بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، اور جو ایبروڈ میں بھی ہیں وہ صرف گروسری کی دکان کے لیے نہیں رہے ہیں، وہ بھی کچھ وہاں کر رہے ہیں۔ تو اس شہر کو پڑھنے لکھنے کا اور پڑھانے کا شوق ہے، اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ قدم اور آگے بڑھوں۔ اجازت ہے؟ زیادہ گونج تو نہیں رہا ہے نا، کان میں ٹکرا نہیں رہا ہے نا؟ ارے ٹکرائے گا نہیں تو سمجھ میں آئے گا کیسے؟ مطلب گونج نہیں رہا۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے کہ نبوت کے لیے دونوں شرط ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ نبوت کے لیے فضیلت بھی شرط ہے، مثلیت و بشریت بھی شرط ہے، دونوں ہونا۔ اسی لیے فضیلت اور مثلیت کے اعتبار سے 5 گروہ ہو گئے۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ اب یہ دیکھنا کہ کون سا ہمارا گروہ ہے۔ 5 different school of thought، 5 گروہ ہو گئے اسی فضیلت اور مثلیت میں۔ ایک گروہ جو پہلا گروہ ہے وہ کافرین کا گروہ ہے۔ کس کا؟ ڈینائرز کا، ڈس بلیورز کا۔ ان کا کہنا ہے وہ یہ کہ وہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں، they deny the dignity of prophet، انکار کر دیتے ہیں، اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو اپنی طرح سمجھنے کی غلطی کی۔ کافرین جیسے قوم نوح نے اپنے نبی سے کہا، اے نوح آپ کے پاس بھی 2 ہاتھ، میرے پاس بھی 2 ہاتھ، آپ کے پاس بھی 2 پیر، میرے پاس بھی 2 پیر، آپ کے پاس بھی 2 آنکھ، میرے پاس بھی 2 آنکھ، آپ بھی انسان میں بھی انسان، آپ بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، تو پھر آپ نبی اور ہم یوں ہی؟ یہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے نبی کو اپنی طرح سمجھا، so they denied the dignity, the status of holy prophet, and they accepted that the holy prophet is just like us۔ وہ بالکل ہماری طرح ہے تو وہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کن کا گروہ ہے؟ کافروں کا۔ وہ تمام قومیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی براہ راست توہین کی، پھر چاہے قوم موسیٰ ہو، وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، ان کا بھی یہی حال۔ پھر قوم لوط، ان کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے اپنے نبی کی توہین کی۔ قوم عاد، قوم ثمود، انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی توہین کی، تو they become کافر۔ وہ کافر ہو گئے کیونکہ وہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، مثلیت کا اقرار کرتے تھے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ کون سا گروہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ اب آئیے دوسرا گروہ ہے مشرکین کا۔ کس کا؟ مشرک سمجھتے ہو؟ جو اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا کرے اسے مشرک کہتے ہیں، یا اللہ کا کوئی شریک ہے، 3 خدا مانے یا 10 خدا مانے یا 100 خدا مانے یا 33 کروڑ مانے، انہیں مشرک کہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ مثلیت کا انکار کرتے ہیں، یہ فضیلت کا انکار نہیں کرتے، مثلیت کا انکار کرتے ہیں، اور فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اتنا غلو کر گئے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو نبی نہیں اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں اللہ کا بیٹا بعد اللہ سن آف گاڈ مان لیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ پرابلم کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عزیر کی محبت میں ڈوب کر اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، اتنا افراط سے کام لیا کہ حضرت عزیر کو نبی ماننا تھا، خدا مان لیا، حضرت عیسیٰ کو نبی ماننا تھا، خدا مان لیا، حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی ماننا تھا، خدا مان لیا، تثلیث کے قائل ہو گئے، شرک کیا۔ وہ نبی کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ تو مان رہے ہیں کہ میچلس، فینومینل، پریٹیکولر سب کہہ رہے ہیں، لیکن مثلیت کا انکار کر رہے ہیں۔ جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، انہیں خدا نہ مانو، تو وہ ڈینائی کرتے ہیں، نہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ خدا کے بندے نہیں ہے، معاذ اللہ وہ خود خدا۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے مشرکین کا۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلا گروہ کافرین کا جو فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. دوسرا گروہ مشرکین کا جو فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں. اور تیسرا گروہ ہے مذبذبین کا. میں نے 5 گروہ کی بات کی ہے. مذبذبین سمجھے؟ کنفیوز پیپل. ارے مسکراؤ گے نہیں؟ اس پہ تو کوئی مسکان پہ تو کوئی جی ایس ٹی نہیں. ہاؤ مچ یو کین اسمائل. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. تیسرا گروہ مذبذبین، یہ فضیلت اور مثلیت کے بیچ میں کنفیوز ہے. کبھی دل کہتا ہے فضیلت کو فالو کرو، کبھی دل کہتا ہے مثلیت کو فالو کرو، اور آج تک کامیاب نہیں ہو پائے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ ایسے کنفیوز نہ ادھر نہ ادھر. ٹوٹ گئی نمرود کی کمر نہ دیکھے ادھر نہ. اب جو موسٹ امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بیچارے ان لوگوں کو جو کسی کے بھٹکاؤ میں بھٹک گئے، وہ خاص توجہ دیں. چوتھے گروہ، چوتھا گروہ ہے مداہنین کا. کس کا؟ سمجھتا ہوں مداہنین تھوڑا باؤنسر ہو جائے گا، میں آسان کرتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن چلو کر دیتا ہوں. مداہنین یعنی گستاخوں کا. کس کا؟ جو ڈس آنر کرتے ہیں، ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ چوتھا گروہ ان کا. ان کا حال یہ ہے کہ یہ فضیلت کا صرف، لفظ صرف پہ غور کیجئے گا، صرف اقرار کرتے ہیں. they don't deny it. اقرار they accept. مگر اندر سے نہیں، بس صرف اقرار کرتے ہیں. اور مثلیت کا پوری طاقت کے ساتھ اصرار کرتے ہیں. ان کے جب جلسے ہوتے تو صرف مثلیت، صرف حضور ہماری طرح کھاتے تھے تم بھی ویسے ہی کھاؤ، حضور ہماری طرح پیتے تھے، حضور کو اللہ نے اس مقام پہ ایسا کہا، اس مقام پہ ویسا کہا، وہ ایسے سے وہ ویسے سے، وہ لیٹتے اس طرح تھے، بیٹھتے اس طرح. صرف مثلیت کی بات. جب ان سے پوچھا جائے what do you say about holy prophet, they reply that just like us. وہ ہماری طرح بشر، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہم بھی بشر وہ بھی بشر، وہ بھی باپ کے بیٹے ہم بھی باپ کے بیٹے، وہ بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے. وہ صرف اور صرف اپنے جلسوں میں، اجتماع میں حضور کی مثلیت کو بیان کرتے ہیں. چرچا چرچا. اور جب ان سے کوئی پڑھا لکھا پوچھتا کہ بھائی فضیلت کے بارے میں کیا خیال ہے، خالی مثلیت، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، ہم کہاں انکار کرتے ہیں فضیلت سے. مانتے تو ارے بابا جب مانتے ہو تو اجتماع میں چرچا کیوں نہیں کرتے، جلسوں میں شور کیوں نہیں مچاتا. تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ فضیلت کو صرف مانتے ہیں، پریکٹیکلی جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے، اور مثلیت کو سینہ تان کے اس کا پرچار کرتے ہیں. یہ گستاخوں کا گروہ ہے، مداہنین کا گروہ ہے. کس کا؟ اب آئیے پانچواں گروہ، میرا گروہ، تیرا گروہ، اہل سنت کا گروہ، سواد اعظم کا گروہ. ایسا گروہ جو سنیت کا عرفان کرا دے، ایسا گروہ جو سنیت کی پہچان کرا دے. پہلا آپ نے سنا کافرین کا گروہ، یہ فضیلت کا انکار کرتا ہے، مثلیت کا پر اصرار کرتا ہے. دوسرا گروہ سنا آپ نے مشرکین کا، یہ فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں. تیسرا گروہ آپ نے سنا مذبذبین کا، یہ دونوں میں کنفیوز ہیں. چوتھا گروہ گستاخوں کا، مداہنین کا، یہ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں لیکن پوری طاقت سے مثلیت کا اصرار کرتے ہیں. لیکن پانچواں گروہ جو سنیوں کا، جو غوث اعظم کا، جو غریب نواز کا، جو داتا لاہوری کا، جو خواجہ اجمیری کا ہے، جو قطب الدین کا ہے، فرید الدین کا ہے، نظام الدین کا ہے، سراج الدین کا ہے، علاء الحق کا ہے، جو مخدوم اشرف کا ہے، جو قطب عالم کا ہے، شاہ عالم کا ہے، قطب گجرات کا ہے، میرا داتار کا ہے، جو اللہ والوں کا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ یعنی سنی لوگ یہ مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا
یہ انکار نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے حضور کی مثلیت کو ڈینائی کیا تو کافر ہو جائیں گے. صرف اقرار کرتے ہیں، مگر جب بات فضیلت مصطفیٰ کی آتی ہے تو جلسے میں بھی اصرار، محلوں میں بھی اصرار، مسجدوں میں بھی اصرار، جلوسوں میں بھی اصرار، گھر میں بھی اصرار، سفر میں بھی اصرار، صبح و شام فضیلت مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یہ مثلیت کو ان کا انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے. Yes, we know that Holy Prophet born in this world. We know that he was a human being, but he was matchless too, spectacular too, awesome, لاجواب بے مثال. وہ صرف ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن جب بات فضیلت مصطفیٰ کی آتی ہے تو ان کا جلسہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی فضیلت کو بیان کرنے میں ہوتا. سبحان اللہ. پھر وہ فضیلت چاہے علم غیب مصطفیٰ کی ہو، چاہے مسئلہ حاضر و ناظر ہو، چاہے مسئلہ حاضر و ناظر ہو، چاہے شہادت کی بات ہو، چاہے حضور کا قدرت و اختیار ہو، چاہے جاہ و جلال ہو، چاہے فضل و کمال ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے جود و نوال ہو، چاہے برگزیدگی ہو، چاہے بلند رسیدگی ہو، چاہے نبی کی امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت کی بات ہو تو یہ چرچا کرتے ہیں. اب ہم سمجھ گئے کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو خود کیوں نہیں کہا؟ اے محبوب تم لوگوں کی طرح بشر، یہ خدا نے نہیں کہا، مصطفیٰ سے کہلوایا، کیونکہ خدا کی شان یہ ہے، وہ یہی بتانا چاہتا کہ اے بندوں میرا محبوب بشر ہے، مگر اسے بشریت تک سمجھنا. جب بات ذکر کی آئے تو مجھے دیکھنا کہ میں قرآن میں مصطفیٰ کو کیسے یاد کرتا ہوں. میں قرآن میں بشریت مصطفیٰ کو نہیں، فضیلت مصطفیٰ کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. سسٹم کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دے تو اس کے لیے سند، چھوٹا کچھ بڑے کو کہے کوئی فرق نہیں، لیکن بڑے نے کہہ دیا سند. جیسے میں کہوں میں جاہل ہوں، آپ جاہل بولو گے مجھے؟ آپ یہی کہو گے بابا آپ نے 1987 سے لے کے 2003 تک مدرسے کی روٹی کھائی اور جاہل؟ ارے دیش تو دیش ودیش سے پڑھ کے آ گئے، آپ جاہل ہیں. آپ کہو گے حضرت لگتا ہے آپ خاکساری کر رہے ہیں، آپ انکساری کر رہے ہو، آپ اپنا بڑکپن دکھا رہے ہو اپنے کو جاہل کرنے سے. لیکن اگر میرے والد گرامی حضور غازی ملت مجھے کہہ دے نورانی جاہل ہے تو میرے لیے سند ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہتا ہے تو سند ہو جائے گی. چھوٹا کچھ بھی کہے وہ خاکساری کہلاتی ہے. ایک مرید نے مجھے دعوت دی کہ حضور چلیے میرے جھوپڑے پہ قدم رکھ دیجیے اور سوکھی روکھی جو ملے کھا لیجیے. میں اس کے گھر گیا تو کہاں کا جھوپڑا اور کہاں کی سوکھی روٹی، شاندار محل، پتھر اتنا چکنا کہ سنبھل کے نہ چلو تو گر جاؤ. اور جب دسترخوان لگا تو اللہ اکبر، مٹن بھی ہے، چکن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، بہترین گھر، جھوپڑا نہیں، شاندار دسترخوان، سوکھی روٹی نہیں. میں سمجھ گیا یہ بندہ خاکساری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خاکساری کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، تدلل سے کام لے رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل ایک دم انفیریئر کر رہا ہے تاکہ اس کی بندگی کی معراج ہو. ایک دوسرے مرید نے مجھے بلایا، حضرت آپ نے دوپہر کا کھانا تو کہا، رات میں میرے جھوپڑے پہ آئیے گا اور جو سوکھی روٹی ملے سوکھی سوکھی کھا لیجیے گا. میں اس کے گھر پہنچا تو واقعی ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا. دسترخوان لگایا تو نہ وہاں کڑھی کھچڑی ہے، نہ چکن ہے، نہ مٹن ہے، سوکھی روٹی ہے، چٹنی ہے. میں نے کہا واہ، جیسا بولا ویسے ہی کھلایا. ٹھیک ہی تو ہے، ٹھیک ہی تو ہے، جو بولا وہ پیش کیا.
جیسا گھر بتایا ویسا نقشہ دکھایا، لیکن ایک وہ تھا کہ جس نے محل میں بلایا جھوپڑا کہہ کر، بریانی کھلایا سوکھی روٹی کہہ کر، کسی کو خاکساری کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے خاکساری۔ اب اگر بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دے تو سند ہو جاتا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کو کچھ کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے آپ کو 1,00,000 بار جاہل کہوں مجھے کوئی جاہل نہیں کہے گا، لیکن اگر حضور شیخ الاسلام کہہ دیں، غازی ملت کہہ دیں، یا مجھ سے بڑے جو بھی ہیں میرے اساتذہ کہہ دیں کہ نورانی جاہل ہے، تو پھر آپ سب کہنے لگیں گے کیونکہ بڑے نہیں۔ یہی تو راز ہے، اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب میں نہیں کہوں گا میں بڑا، میں نہیں کہوں گا I'm a great اللہ، میں نہیں کہوں گا تم کہو کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو، تم لوگوں کی طرح بشر ہو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے، میرا نبی تواضع کر رہا ہے۔ ہاں اگر چرچے کی بات آوے تو میں بشر نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب چاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، مرتبت گزیدگی ہو تو میں بیان کروں، عزت و حشمت ہو تو میں بیان کروں، امامت و قیادت ہو تو میں بیان کروں، سیادت و شجاعت ہو تو میں بیان کروں۔ ارے اگر میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا تو یاسین کہہ کے پکاروں گا، میں کہوں گا تو طٰہٰ کہہ کے پکاروں گا، میں کہوں گا تو بشیر و نذیر کہہ کے پکاروں گا، میں کہوں گا تو سراج المنیر کہہ کے پکاروں گا۔ ارے میں جب تیرے چہرے کی بات کروں گا تو کہوں گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب تیری زلفوں کی بات کروں گا تو کہوں گا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، میں جب تیرے ہاتھوں کی بات کروں گا تو کہوں گا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب تیرے قدموں کا ذکر کروں گا تو کہوں گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب میں تیرے دل کی بات کروں گا تو یاسین کہوں گا، جب میں تیرے وجود کی بات کروں گا تو طٰہٰ کہوں گا، جب آنکھوں کی بات کروں گا تو ما زاغ البصر وما طغی کہوں گا، جب میں تیرے وجود کی بات کروں گا تو رحمت للعالمین کہوں گا، شفیع المذنبین کہوں گا، راحت العاشقین کہوں گا، امام النبیین کہوں گا۔ لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اس لیے محبوب میں نہیں تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ سبحان اللہ۔ نیت کی پہچان یہ ہے، آئیڈیالوجیکلی اگر آپ سنیت کی پہچان کہ وہ بشریت کو مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لیکن چرچا بشریت کا نہیں کرتے، چرچا ایسے ہی کرتے ہیں جیسے رب نے کیا، حالانکہ ہم اتنا حق بھی ادا نہیں کر پاتے جیسا اس نے کیا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو اسے پسند ہے وہی کرے۔ جب وہ خدا ہو کر مصطفیٰ کا چرچا کرے، ہم بندے ہو کے غلام ہو کے مصطفیٰ کے گنہگار امتی ہو کے بھی اس کا چرچا نہ کریں، اسی چرچے کے لیے تو ہم جلسہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ مصطفیٰ کا جلسہ بھی ہوتا رہے، ان کا چرچا بھی ہوتا رہے۔ ورنہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کلیئر کہ آخر جب یہ بات بالکل کلیئر ہے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ، بولیے، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام حضرت عبد المطلب، چچا کا نام جناب ابو طالب، کزن برادر کا نام حضرت علی، پتا ہے نا، لینیج معلوم ہے نا؟ یہ بتا رہا ہے کہ حضور انسان ہیں، کیا ہے؟ میں سمجھانا چاہتا بشر، آمینہ کی کوکھ سے جنم لیا،
حلیمہ کا دودھ پیا۔ فاطمہ کے بابا ہیں، علی کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ جب یہ اتہاس میں لکھا ہوا ہے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 12 ربیع النور کو نور والا ہے۔ یہ کیا ضرورت تھی محبوب سے کہلوانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ جب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ حضور واقعی بشر۔ چلیے تو نے نہیں کہا مولا، تو نے کہلوایا تو اے محبوب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو۔ کہلوایا راز کیا؟ تو جواب ملا، کہا سن، عیسیٰ علیہ السلام کہ صرف 2 یا 3 معجزے امت نے دیکھے تھے۔ مردے کو زندہ کرنا، کوڑھی کو اچھا کرنا، مبروس کو شفا پہنچا دینا، اتنا ہی دیکھا تھا۔ عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ اسی کو افراد کہتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کی قوم نے صرف یہ دیکھا کہ 100 سال تک یہ زندہ نہیں تھے، پھر ایک بیٹ زندہ ہو گئے، اس کا مطلب یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، کچھ ادبھت اور ایک خرق عادت معجزہ دیکھا، جو یقین نہیں ہوا خدا مان لیا۔ حضرت عزیر کا معجزہ یہودیوں نے دیکھا تو کیا مان لیا؟ بولیے، خدا مان لیا۔ کہیں ایسا کہ اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ تو 2-3 معجزہ لے کے آئے ہیں، آپ تو ٹاپ ٹو باٹم معجزہ، نکلتے سورج کو آپ انگلی دکھا دیں تو پلٹ جائے، مقام صحبہ میں اگر ڈوب جائے اور آپ انگلی دکھا دیں تو نکل جائے، چمکتے چوکبی کے چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو ٹوٹ جائے، جھاڑ کو دیکھ لیں محبت سے تو اکھڑ کے قدموں کا بوسہ لے لے، چلتا پھرتا جانور ایک بائک رک کر کے قدم کا بوسہ لے کر آپ کا سجدہ تعظیمی بجا لائے۔ اے محبوب، آپ جب چلیں تو درخت آپ سے بات کرے، پانی کا دھارا انگلی سے جاری کر دے، لکڑی اٹھا دے اور درخت پہ ہاتھ رکھ دے تو جھاڑ کے رونے کی آواز آنے لگے۔ اے مصطفیٰ، جب 2-3 معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ کر لوگوں نے ان کی بشریت کا انکار کر دیا، جناب عزیر کا معجزہ دیکھا، 100 سال بعد زندہ ہونا، بشریت کا انکار کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بے شمار معجزے کو دیکھ کر لوگ آپ کو خدا نہ کہہ دیں، اس لیے محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دو کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ اور یہ واقعہ ہوا کہ اس کے بعد وہ بھی سنا۔ نمرود کا نام تو سنا ہے، بہت بڑا مربوط، سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اچھا بندہ نہ بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کرا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو، جاؤ اور نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، دیکھ میں جس خدا کا بندہ، توجہ چاہوں گا، میں جانتا ہوں ماحول بہت خراب ہے، حدیث پیش کرو تو ان کو جو بھی نہیں رہی تھی سر سے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ کہا سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، زندہ بھی کہ یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، مارتا اور جلاتا ہوں۔ وہ کیسے؟ تو اپنے پریزن سے، قید خانے سے 2 قیدیوں کو، جسے کل سزا موت کی ہونے والی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جسے کل چھوٹنا تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ کہا دیکھ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو نمرود کی اس بچکانی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، دھجیاں اڑا دیتے، مگر آپ نے کیا کیا؟ ایک کاؤنٹر کوسچن اور کر دیا کہ اچھا یہ بتا، میں جس خدا کا بندہ وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پشچم میں ڈوبوتا ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ،
ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر، مبہوت ہو گیا، سوچنے لگا یار یہ تو زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لیتا، کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ نیچے سے، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، میں کیا کروں، کس کی پناہ میں جاؤں؟ مبہوت ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہی حال ہوا کہ آتش کدا بلند کیے اگنی کن حضرت ابراہیم کو اتارنے کے، مگر ایک میسج ابراہیم نے دے دیا کہ اے نمرود تو خدا نہیں، خدا ہوتا تو پورب سے سورج نکالتا پسچم میں ڈوبو دے، مگر حدیث کے الفاظ گواہ ہیں میرے دوستوں۔ اب میں وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث جو ہیں وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو، بیہقی اٹھا کے دیکھو، دارقطنی اٹھا کے دیکھو، دارمی اٹھا کے دیکھو، ابن سعد کی طبقات اٹھا کے دیکھو، یا حاکم کی مستدرک اٹھا کے دیکھو، بڑی مشہور حدیث ہے کہ مقام صحبہ کا مقام، حضور کے ساتھ سارے صحابہ نے نماز عصر ادا کر، صرف حضرت علی باقی، صرف حضرت علی، ان کو موقع نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھ کر حضور آرام فرما رہا تھا، وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا، اور وہ ایسی کیفیت تھی کہ وہ ہیبت علی پہ بھی، اے علی تیری قسمت کو سلام، قرآن اتر رہا ہے مصطفیٰ پہ، اور اسی وقت مصطفیٰ آپ کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز سب نے پڑھ لی، علی آسمان دیکھ رہے ہیں، ابھی علی نبی سو رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی سو رہے تھے، نبی، میرا دل کہتا ہے وہ سو نہیں رہے تھے، وہ علی کا دل جو رہے تھے۔ دیکھیں میرے لیے اٹھتا ہے یا نہیں، یا میری اطاعت میں رہتا ہے، یا نماز کے لیے اٹھتا ہے، میری اطاعت میں رہتا ہے یا نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو رہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، علی کو نماز کی ڈگنیٹی معلوم ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ نماز افضل العبادات اللہ ہی الصلاۃ، سبحان اللہ۔ وہ نماز جو بندے کو مولا سے ملا دے، وہ نماز جو حجابات کو ہٹا دے، وہ نماز جو بندے کو بندہ نواز بنا دے، غریب کو غریب نواز بنا دے، ارے وہ نماز کہ بندہ سر جھکاتا تو جھکتا ہے، بندہ کہلاتا، مگر جب اٹھاتا ہے تو بندہ نواز بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ وہ جتنا جھکتا جاتا ہے رب کا کرم اسے اتنا اٹھاتا جاتا ہے، وہ نماز جو دین کا کھمبا ہے میرے دوستو، وہ نماز جسے نافذ کرنے کے لیے بدر احد خیبر و خندق میں صحابہ نے تلواریں چلائی ہیں، وہ نماز کی جسے قائم کرنے کے لیے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کر مجاہدین اسلام نے اذانیں بلند کر دی، وہ نماز جسے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں مسلمانوں نے پڑھا، وہ نماز جسے خوف کے عالم میں بھی نمبر نہیں چھوڑا۔ علی جانتے ہیں what is the significance of نماز، تم بھول گئے، تمہیں نہیں معلوم کتنی لاجواب عبادت ہے نماز، کتنی بے مثال، جس میں مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس میں مومنین کی معراج ہے۔ بار بار رب تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہفتے میں ایک دن جاتے ہو سوچتے ہو قائم ہو گئی، یہ نہیں چلے گا۔ آج ہماری یہ جو حالت ہے اس کے ذمہ دار ہم خود۔ کل مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ نماز پڑھنا صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ ایمان کی پوری بیوٹی ہے۔ آپ نماز پڑھ کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے، خود پہ کر رہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کھاتے ہو کہ وہ پیٹ کی ضرورت ہے، کڑی کھچڑی کھائے بغیر سو گے نہیں کیونکہ وہ شریر کی ضرورت ہے، اور نماز عشاء پڑھے بغیر سو گئے، یہ بھول گئے کہ تیری روح وہ تو بھوکی ہے، اس کی بھی تو کوئی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز یہ نہیں کہ ہمیں صرف اپنی پہچان کے لیے ہمیں پڑھنا،
اور پڑھے کیسے؟ اللہ کا ڈر ہی نکل گیا ہے تو پڑھے کیسے؟ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ سے ڈر۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے اولیاء مگر تقوی والے۔ تمہارا تقوی کہاں چلا گیا؟ اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ جب تم چلو بازار میں تو سوچو کہ خدا دیکھ رہا ہے، جب کھاؤ تو سوچو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ پردہ لگا کے چائے کی دکان کھولتے ہیں رمضان میں۔ پردہ کیوں لگایا؟ خدا تو دیکھ رہا ہے کون کتنا کھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ دیکھتے لیکن اب وہ بدعتیں ختم ہو گئی۔ کچھ نہ ہو اگر دکان میں تو لوگ سمجھ جائیں گے دکان بند ہے، لیکن رمضان میں اگر کسی دکان کے سامنے پردہ ہے تو سمجھ جاؤ یہ کھلی ہے۔ پردہ لگا کے کس سے پردہ کر رہا؟ اس سے جس نے کہا نحن نقرب الیہ من حبل الورید، اس سے پردہ کر رہا ہے جو تیرا اٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، سننا بھی دیکھ رہا ہے، سنانا بھی دیکھ رہا ہے، کھانا بھی دیکھ رہا ہے، پینا بھی دیکھ رہا ہے، تیرا نماز میں رکوع کرنا بھی دیکھ رہا ہے، سجدہ کرنا بھی دیکھ رہا ہے، قیام کرنا بھی دیکھ رہا ہے، رکوع کرنا بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اس سے چھپا رہا ہے۔ تیرے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، تیرے من میں کیا ابل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تیرے من سے تقوی نکل گیا تو بھول گیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا۔ صرف یہی سوچ کے نماز شروع کرو، یہی سوچ کے پابندی سے 30 دن کا روزہ رکھو، یہی خیال کر کے دکانوں سے پردوں کو اکھاڑ کے پھینک دو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا کہ اگر تیری زندگی اس رنگ میں رنگ گئی کہ خدا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے مطلب میں بندہ ہوں، کیا ہوں؟ میں دیکھنے لگا یعنی بندہ نواز، وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں غریب ہوں، لیکن جب میں دیکھنے لگا تو غریب نواز، وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں خادم ہوں، میں دیکھنے لگا تو قوم کا مخدوم ہوں، وہ دیکھ رہا ہے تو مرید، میں دیکھنے لگا تو اپنے پیر کی مراد ہوں۔ اس تصور کو دل میں لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ آج میں کم و بیش اپنی ہر تقریر میں اس عنوان پہ آ رہا ہوں کیونکہ ملک میں اور بالخصوص میں دیکھتا ہوں ہمارے گجرات میں جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی فیلنگ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے نا، سید التابعین، حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن اتنا پیار کی دیکھ کے کوئی کیا کرے۔ بن دیکھے یہ آدم تھا اویس قرنی، سرکار کی سن سن کے خبر چھوڑ رہے، جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ کہاں؟ ان دا وائلڈ، بالکل اوپن وائلڈ عبادت کر رہے تھے۔ ان کی بکریاں سکون سے گھاس کھا رہی تھی اور ایک بھیڑیا، ہینا، بھیڑیا سمجھتے ہو نا، لمبے لمبے نوکیلے دانت والا، وہ لکڑ پر کھڑا، جس سے اگر شیر اکیلا ہو سامنے دو بھیڑیے ہوں تو شیر کو مار دے۔ ایک بھیڑیا دانت نکالے ہوئے ہے اور ان کی بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ خواجہ اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیے سے حفاظت کرائی جا سکتی ہے، بس بھیڑیے پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا بتائیے آپ پہنچے گی اللہ کرے آئی۔ ایک راہگیر گزرا، مسافر تھا، اونٹ پہ بیٹھا تھا، اور اس زمانے میں جنگلوں میں لوگ اونٹ یا ہاتھی پہ سفر کرتے تھے تاکہ موذی جانور جو ہے، موذی جانور، دال ہٹا دو دال سے بدل دو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، موذی جانور۔ دیکھئے ماشاءاللہ مولانا کیچ کر رہے، آپ نے کیچ کیا اب تو میچ کر کیا۔ چلیے مسکرا کے جب فریش ہوئے تو اونٹ
پہ اس لیے بیٹھتا تھا کہ شیر چیتا یہ سب کود کے آپ کے حملہ کریں۔ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ایک انسان آ رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، ایک دم ادبھت، اوشوسنیہ، عقل پنیہ، انکریڈیبل، دماغ قبول نہیں کر رہا ہے، یہ کیا؟ بکری گھاس کھا رہی ہے، بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے، اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے پوچھا حضرت خواجہ اویس سے، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت نے فرمایا تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ کہا کیوں؟ کہا سن، پہلے میں ڈرتا تھا، پہلے it was before not now، پہلے میں ڈرتا تھا اب نہیں ڈرتا۔ ارے جب تک اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، لیکن جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مجھ سے ڈرنے لگا۔ تو اے میری قوم کے غیرتدار مسلمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خوف، تمہارا رعب و دبدبہ لوگوں پر حاوی ہو جائے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان میں آج بھی تمہارا نام سن کر دھرتی کمپ آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کی عملی تقسیم نظر آنے لگے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بدر و خیبر و خندق کا کردار تیرے چہرے پہ نظر آنے لگے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر رستم اور سہراب کا جیسے پہلے کلیجہ ہل جاتا تھا آج بھی ہل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح کل تم نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذانیں دی تھی آج تمہاری چھینی ہوئی مسجدوں میں اذانیں بلند ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے تھرتھرانے لگے، کپکپانے لگے، ڈرنے لگے، ہلنے لگے، اگر تم سماج میں چھپے ہوئے کسی بھیڑیے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہو، اگر اس کے ذریعے کیے گئے بڑے نرسنہار کا اسے آروپی بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پیروی کے سامنے لوگ بھیڑیے کا اصلی چہرہ دیکھ لیں، لوگ پہچان لیں، تو تمہیں بندوق چلانے کی ضرورت نہیں، نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بھالا اٹھانے کی ضرورت نہیں، تجھے کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کوئی اسنویدھانک کام کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کوئی اناسلامک کام کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم کسی بھیڑیے کو یا خدا کے کسی دشمن کو ڈرانا چاہتے ہو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے اللہ کے دشمن تم سے ڈرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ۔ ہمارا حال تو وہی ہے جیسا حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جس میں پاس شریعت یا خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ ہم لوگ مسلمان نہیں، انفارچونیٹلی وی آر دا فوٹو کاپی آف مسلم، ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں، مسلمان کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، مسلمان کی طرح داڑھی رکھتے ہیں، مسلمان کی طرح کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، مسلمانوں کی طرح ہفتے میں ایک دن مسجد جاتے ہیں، مسلمان ہمارا نام ہے، ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی ہوئی ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ختنہ ہوا ہے اس لیے مسلمان، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کفر جو ہے تھر تھر آ جائے، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارا نام سن کر بھیڑیا اپنا بھیڑیا پن بھول جائے، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے تصور سے ایوان باطل میں دھرتی کمپ آ جائے، اسی لیے ہم میں جب کوئی مرتا ہے کیا مرتا ہے، وہ مرتا ہے کہ وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا،
یہ مسلمان نہیں مرتے، اسی لیے تو ہمارا کھانا پینا نہیں چھوٹتا۔ ایک مسلمان اگر ریئل مسلم شہید ہو جائے تو پورے ملک میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ آج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مرنے والے کہاں مسلمان ہیں، وہ تو فوٹو کاپی ہے۔ تو بی ریئل مسلم، ٹرو مسلم، ایبسولوٹ ٹرو مسلم، ایسے مسلمان بن جاؤ، اتنے پکے نمازی، دین کے غازی، سچے حجازی اور سچے روزے دار بن جاؤ کہ جب تم ٹنکاریہ کی گلیوں میں گھومو اور تمہیں کوئی غیر قوم کا بندہ دیکھے تو دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے واہ یہ مسلمان نہیں، ایسا لگتا ہے چلتا پھرتا اسلام آ رہا، چلتا پھرتا اسلام آ رہا۔ وہ کہہ دے کہ جب امتی کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کو سب پتا تھا کہ نماز کیا ہے، نماز کی ڈگنیٹی بھی معلوم، لیکن نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے۔ کیوں؟ صرف یہ خیال میں اٹھوں گا تو نبی کی نماز، نبی کی نیند کھل جائے گی، میں اگر ہلا تو حضور کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سنیت کی میں دوسری نشانی بتا رہا ہوں، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، the real respect of holy prophet۔ نماز خط کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، علی ہل نہیں رہا ہے، وہ علی جنہوں نے پورے جیون میں جن کی نماز قضا نہیں کبھی قضا۔ سورج کا ڈوبنا تھا، نماز کے چھوٹنے کا غم علی کو بے چین کرنے لگا، نماز کے چھوٹنے کا۔ کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ سورج نکلا، آنکھ کھلی تو غم میں ناشتہ نہیں کیا میری فجر چھوٹ گئی؟ ایسا ہوا کبھی؟ علی کی شاشے کو he started to cry، رونے لگے، غم اتنا زیادہ کہ رونا آنسو میں بدلا اور وہ آنسو پلکوں سے چھلک کر کے نیچے گرے۔ نیچے گرے تو رب کی مشیت نے اسے زمین پہ گرنے نہ دیا بلکہ مصطفیٰ کے رخسار پہ وہ آنسو سے۔ نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل چھو رہے تھے۔ دیکھیں نماز کے لیے اٹھتا ہے، یہ میری اطاعت میں رہتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، یہ میری اطاعت میں رہتا ہے۔ اب اگر کسی مس گائیڈڈ ماحول سے کوئی بندہ آتا اور اس کا پیر اس کو لیٹ جائے، پیر کے لیے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کہیں وہ چیز ہو، خدا نہ خواستہ نماز کی ڈگنیٹی کا احساس اتنا ہوتا کہ نبی کو اتار دیتے تو کتنا ڈینجر ہوتا۔ اجتماع سے آتے، ملا جی نے نماز پہ اتنی تقریر کیا تھا، نماز سے بڑے نبی تھوڑی نہ ہے، پہلے نماز پڑھیے، حضور اٹھیے، مجھے نماز میری چھوٹ رہی۔ ایسا علی نے نہیں کیا، نماز چھوڑ دی۔ توجہ چاہیے، نماز چھوڑ دی، لیکن چھوڑنے کا غم نہ چھوڑ پائے، رونے لگے۔ started to cry weeping، اور وہ اشک سارے مصطفیٰ پہ گرے تو آقا کی آنکھ کھل گئی۔ آقا نے آنکھ کھولی تو دیکھا علی رو رہے، فرمایا مالک یا اخی لماذا تبکی، کیا ہوا کیوں رو رہے؟ کہا حضور آسمان کی طرف دیکھیے۔ کہا کیا؟ کہا سورج ڈوب گیا۔ سب نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، میں اس انتظار میں تھا کہ میں پڑھ لوں، لیکن آپ میرے زانوں پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ نماز کے لیے اٹھوں، پھر دل نے کہا کس نماز کے لیے اٹھے گا؟ وہ نماز جو تحفہ معراج ہے، وہ نماز جس کو لے کر مصطفیٰ ہے، نبی کو تکلیف دے کے نماز پڑھوں، میں پھر پڑھ لوں گا، اس خیال سے میں ہلا نہیں۔ سرکار سورج ڈوب گیا، لیکن پہلی بار مجھ سے نماز قضا ہوئی، بس وہ غم مجھے رولا۔ اتنا سننا تھا میرے دوستوں، حدیث کے الفاظ گواہ، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مقام صحبہ میں ایک الگ ہلچل، جنتی حوریں بھی میرا وجدان کہتا ہے کہ چلمن خلد ہٹا ہٹا کر اس منظر کو ملاحظہ کر رہی۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا مولا، اب حدیث کے الفاظ سنو جو بخاری و مسلم میں بھی ہے، ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت حبیبک فربد لہو الشمس۔ اے اللہ، علی میری اور تیری فرما برداری میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا چھوڑنا؟ پڑھنا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ علی نے نماز چھوڑی جو
یہ میری اور تیری فرما برداری میں چھوڑ، میری اور تیری فرما برداری میں. عشق نے پوچھا سرکار یہ کیسی فرما برداری؟ تو عقل میں تو جواب ملا، کہا سن، ارے جو میرا ہے وہی تو خدا کا ہے، جو میرا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا. تو سن، سنیت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کو خدا سے، نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کو نبی نہیں مانتے، لیکن نبی کو خدا سے الگ بھی نہیں مانتے، جدا بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی طاعت خدا کی طاعت، نبی کی محبت خدا کی محبت، نبی کی چاہت خدا کی چاہت، نبی کی الفت خدا کی الفت. گویا خدا فرما رہا، اے محبوب جو میرا ہے وہی تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، تیرا سب کچھ میرا ہے. میں لور ہوں تو بھی لوڈ ہے، میں مہم ہوں تو محبوب ہے، میں عاشق تو معشوق ہے، اس لیے یہاں نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری چیٹی پھونکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، کیا عرض کیا ہے اللہ؟ علی میرا تیرا علی، میری اور تیری فرما برداری میں تھا. کیچ کرو، طاعت میں تھا، اطاعت میں تھا. تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. فرد لہو والشمس، پلٹا دے سورج کو اس کے لیے. ڈوبا ہوا سورج معجزہ مصطفیٰ سے پلٹ گیا. سبحان اللہ، انکار نہیں کر پاتے کیونکہ حدیث ہے. ابھی دیکھ کس کے لیے پلٹایا اور کس نے پلٹایا. سنیت اسی کا نام ہے کہ ہر چیز کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ جو مجھے سوٹ کرے وہ مانے، جو سوٹ نہ کرے وہ نہ. ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں اور بے مثال بھی مانتے ہیں. چرچا ہم حضور کی فضیلت کا کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ سنت الہیہ ہے. اللہ بھی چرچا جو ہے بشریت کا نہیں کرتا، مصطفیٰ کی فضیلت کا کرتا. سبحان اللہ. توجہ دیکھیے گا، سورج پلٹ گیا. حدیث میں ہے کہ جیسے سورج پلٹا علی نے نماز عصر شروع کی. اولی نماز پڑھ سورج نہیں ڈوب رہا، رکوع میں ہے سورج نہیں ڈوب رہا، سجدے میں ہے سورج نہیں ڈوب رہا ہے، نماز چل رہی ہے سورج نہیں ڈوب رہا. اب ظاہر ہے میں سورج سے کیا پوچھوں، لیکن in the way of thinking، عالم خیال میں، اشاروں کی دنیا میں نے سورج سے پوچھا، سورج یہ بتا ڈوبے گا کب؟ توجہ رہے، when you will go for sunset، کب ڈوبے گا؟ تو سورج نے عالم خیال میں آنسر دیا، پہلے پوچھا ہوتا تو بتا دیتا کب ڈوبے گا. اب تو علی سے پوچھو کب ان کی نماز پوری ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیوں کہا روز میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، اس لیے ڈوبنے کی ٹائمنگ پتہ تھا. آج میں سبھی کے لیے نہیں بلکہ علی کے لیے نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے جب تک علی پڑھتے رہیں گے میں ڈوبوں گا نہیں. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، ایک اچانک آیا ہے، اچانک سے بالکل جیسے نازل ہو گیا. جب تک جب تک علی نے اپنی نماز کو نبی پر قربان نہیں کی تھی، جب تک میں دوہرا رہا ہوں تاکہ کلیئر، کیونکہ اچانک آیا. جب تک علی نے اپنی نماز کو نبی پہ قربان نہیں کیا تھا، علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، مگر جب قربان کر دیا تو سورج علی کو دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء.
تو اب ہم کا ہے سورج کو نمسکار کریں؟ کیوں کریں؟ کاہے کریں؟ ارے وہ تو غلام بن کر علی کے چمتکار کو نمسکار کریں۔ کس نے پلٹایا تھا سورج؟ بولو سرکار نے، بولو یار، نرسری کے جی کے اسٹینڈرڈ کا سوال ہے، ٹیچر لوگ بیٹھے ہیں۔ کس نے پلٹایا تھا؟ حضور نے۔ کس کے لیے؟ علی۔ کہاں؟ مقام صحبہ میں۔ اب ذرا کیچ کرو اگلے جملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی کہ اگر تو خدا ہے تو پسچم سے سورج نکال۔ مقام صحبہ میں نبی نے پسچم ہی سے پلٹوایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ کہیں میرے نبی میرے مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دیں، اس لیے محبوب تم کہہ دو میں لوگوں کی طرح بکر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے نعرے سلپ اور گلی اور اسکوائر لگ ہی سے لگ رہے، فرنٹ سے ہوئی نہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب آپ کہہ دو کہ ہم تمہاری طرح بشر۔ آپ کہہ دو تاکہ لوگ خاک ساری سمجھیں، لوگ ان کے ساری سمجھیں، لوگ تواضع سمجھیں۔ ارے پچھلے نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے کیا نہیں سمجھا؟ ہم آپ کو وہ بننے نہیں دیں گے، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم۔ اے محبوب، اسی لیے تو ہم گویا خدا فرما رہا، ہم نے آپ کو زمین پہ پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا پوت بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، جناب عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کا دودھ پلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ہمیں بچپن میں بکریاں چروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ، ہم نے 12 سال کی عمر میں آپ سے تجارت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، شافعی ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، جناب خدیجہ سے شادی کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، رقیہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ام کلثوم کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، زینب کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا بھائی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو مکے سے مدینہ ہجرت کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو طائف کی زمین پہ لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مرے بدر و خیبر و خندق میں تم سے تلوار اٹھوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور رات ہی رات لاما میں اس لیے بلایا تاکہ اب کچھ پہچان ہو رہی ہے سنیت کی؟ عرفان سنیت اسی کو کہتے ہیں، یہی سنیت کی پہچان ہے کہ میں تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں؟ مانا خدا وہ ہے نہیں، بھی جدا کیسے کہوں؟ سبحان اللہ۔ یہی کہ ہم فضیلت کا چرچا کرتے ہیں، وہ مثلیت کا چرچا کرتے ہیں، اسی کانفلکٹ میں پچھلے 300 برس سے اسلام کے شیرازے کو بکھیر دیا۔ نقصان کیا ہے فضیلت کا چرچا کرنے؟ اللہ نے تو وہی کیا، جب بھی پکارا حضرت آدم کو پکارا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک، حضرت ابراہیم کو پکارا تو کہا یا ابراہیم، حضرت اسماعیل کو پکارا تو کہا یا اسماعیل، حضرت ادریس کو یا ادریس، حضرت موسیٰ کو پکارا تو کہا یا موسیٰ، حضرت نوح کو پکارا تو کہا یا نوح، حضرت زکریہ کو پکارا تو یا زکریہ کہہ کر، حضرت یحییٰ کو پکارا تو کیا کہہ کے پکارا؟ یا یحییٰ۔ مگر پورا قرآن گواہ ہے، ایک جگہ میرے مصطفیٰ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ ہمیں اگر وہ پچھلے ما سبق نبیوں کی طرح نہیں تو پھر ہماری طرح کیسے ہو؟ بے شک، سبحان اللہ۔
پکارا تو یا ایھا المزمل کہہ کر، پکارا تو یا ایھا المدثر کہہ کر، پکارا تو یاسین کہہ کر، پکارا تو طٰہٰ کہہ کر، پکارا تو بشیر النذیر کہہ کر، پکارا تو سراج المنیر کہہ کر، بشریت کہہ کر نہیں پکارا، فضیلت سے پکارا، تاکہ سب سمجھ جائیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اٹھا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو کنفلکٹ ہوا کہ ہم فضیلت کا چرچا کرتے ہیں وہ مثلیت کا، اس آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنس نے کتنا مس گائیڈ کیا، اس کی ایک دو مثال میں دے دوں پھر بات ختم کروں۔ یہ جو بھی واقعہ میں نے سنایا مقام صحبہ میں، مقام صحبہ میں کس کے لیے سورج پلٹا؟ ایک دم تازہ سبق ہے، یاد رہنا چاہیے، علی۔ دعا کس نے کی تھی؟ نبی نے کی تھی۔ پلٹایا خدا نے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن لب کس کے ہلے تھے؟ مصطفیٰ کے۔ اب دیکھیں، جو لوگ حضور کی مثلیت کا چرچا کرتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، صرف سمجھ لیں، جو لوگ حضور کی صرف مثلیت کا پرچار کرتے ہیں اور فضیلت کو صرف مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے لیکن صرف مانتے ہیں، لیکن پرچار صرف مثلیت کا کرتے ہیں، جب وہ لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو جانتے کیا ان کے تھاٹ ہوتی ہیں؟ بے شک نبی نے دعا کی، لیکن نبی اس پہ قادر تھوڑی ہے سورج پلٹاتے، سورج تو خدا نے پلٹایا، سورج خدا نے پلٹایا، یہ کہہ کے کئی بات کو پوری کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ فضیلت کا چرچا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا خدا نے پلٹایا تو ٹھیک ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، تو ہی پوری جماعت ہاتھ اٹھا کے سورج کو پلٹا دے، اگر ہل بھی جائے تو میں اپنا نام نہ لے۔ ارے دعا مانگنے والوں، یہ دیکھو لب کس کے ہلے تھے، ہوٹ کس کے ہلے تھے، دعا کس نے مانگی تھی؟ تیری پوری جماعت مسلح پہ زندگی گزار کے پکارے، سورج کسمس نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ علی کے لیے پکارے تو سورج پلٹ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنس ہے، واقعہ وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نتیجہ نکالنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فضیلت کا چرچا کرتے ہیں، وہ مثلیت کا چرچا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اور ہے اور اسی پہ بات ختم۔ ہجرت کی رات، انوار و تجلیات کی برسات ہے، علی اور نبی کا ساتھ ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علی سو رہے، نبی نے کیا کیا بتائیے، واقعہ مشہور ہے، علی کو اٹھایا اور کیا فرمایا؟ اے علی ڈونٹ سلیپ دیر، کم ٹوورڈ مائی بیڈ، میرے بیڈ کے پاس آؤ، یہاں سو۔ کیونکہ باہر 40 کافر ہیں، تلوار لیے کھڑے ہیں، مجھے مارنے کے ارادے سے آئے ہیں، ان کی دشمنی تجھ سے نہیں مجھ سے ہے، میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے سور پر، میں رات ہی رات نکلوں گا، اللہ کا حکم ہے، تم یہاں سو جاؤ، صبح اٹھنا جن کی امانت ہے، بانٹ کے مدینے آنا، یہ سب آپ سنتے آ رہے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اب وہاں حضور نکلے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، سرکار نے کنکریاں اٹھائیں، اب کافروں کے دے میں اس حدیث کو سنا ہے نا، نتیجہ کیا ہوا تھا؟ راستہ بن گیا، ان کو سب کچھ دکھ رہا، بس حضور نہیں دکھے، آقا نہیں دکھے، سرکار نہیں دکھے، سرکار سامنے سے گزر گئے، تم کنکری پھینک کے دیکھو، تم ہی سو اندر نظر آؤ، سرکار کے لیے راستہ بن گیا، سرکار گزر گیا۔ یہ میں بخاری کی حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت بخاری کا بخار رہتا ہے، راستہ بن گیا، سرکار گزر گیا، سب کچھ دکھ رہا، حضور نہیں دکھے۔ یار میں مانتا ہوں کہ حضور ہمیں بھی نہیں دکھتے، ہمارے جلسوں میں نہیں دکھتے، لیکن ہم اس سے تھوڑی نہ انکار کرتے ہیں کہ آتے نہیں، وہ شہنشاہ بادشاہ آقا ہے، وہ آ سکتے ہیں جب چاہے تب آ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور آ کر کے بھی نہیں
دکھتے نہیں تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر لگی تھی استاذ کو، اثر کا شاگردوں تک ہوگا۔ خیر توجہ کو پھر وہی سمجھ، کنکری اٹھایا کس نے؟ پھینکا کس نے تھا؟ سرکار کا۔ خود قرآن نے بھی کہا آپ نے اٹھایا، آپ نے پھینکا، لیکن اسی قرآن نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ ہمیں اب یہیں سے اندازہ لگا لو، ہم پھینکیں تو نورانی کا پھینکنا کہلائے گا، مولانا حسن پھینکیں تو ان کا پھینکنا کہلائے گا، پاٹن والے بابا پھینکے تو ان کا، کامل بابا پھینکے تو ان کا، مگر مصطفیٰ کا پھینکنا دے جب نبی پھینکے تو خدا کہے اے محبوب آپ نے نہیں اللہ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واقعے میں فضیلت دی، ہم لوگ فضیلت کا حصہ نکال کے وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ جو فضیلت کا حصہ ہے کہ کنکری تو حضور نے پھینکی، پھینکا بھی حضور نے، اور حضور کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا بتایا۔ This is the dignity and special standard and status of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اس واقعے کو پڑھیں گے تو یہ مثلیت کا چرچا کرنے والے لوگ، ان کو فضیلت سے کوئی مطلب نہیں، لیکن کہیں گے دیکھا نبی نے اٹھایا، نبی نے پھینکا۔ اگر صرف نبی کا پھینکنا ہوتا تو کنکریوں کا یہ اثر نہ ہوتا۔ خدا نے کہا ہم نے پھینکا تبھی تو اثر پیدا ہوا، اس کا مطلب خدا بے مثال ہے، نبی ہماری طرح۔ ارے ان سے پوچھو یار، اتنا بھی برین واش ہونا اچھا نہیں ہے۔ یہ کون سی حماقت، تو پھینک کے دیکھ، دیکھیں تیرے پھینکنے کو اللہ کب اپنا پھینکنا کہتا، تیرے اٹھانے کو کب اللہ اپنا اٹھانا کہتا، تیرے دیکھنے کو کب اللہ اپنا دیکھنا کہتا۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے مداحنین میں اور مومنین میں، کہ جو مداحنین وہ فضیلت کو مانتے ہیں لیکن چرچا مثلیت کا کرتے ہیں، اور جو مومنین ہیں یہ مثلیت کو صرف مانتے ہیں، چرچا فضیلت کو کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مداحن اور ایک مومن کا پاکستان کے بہاولپور میں محدث اعظم ہند اس زمانے میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت سیدنا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مناظرہ ہوا، صبح فجر بعد اسٹیج سجا تھا، مناظرہ ہونا تھا، رات بھر جو مومن جو مسلمان مناظر تھا وہ مصطفیٰ کی فضیلت کی حدیثیں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ جو مثلیت کا فالوور تھا جو حضور کو اپنی طرح سمجھتا تھا وہ مثلیت کے دلائل ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بعد جب صبح مناظرہ ختم شروع ہوا تو سنی کھڑا اس نے کہا مسلمانوں مناظرے سے پہلے ایک بات سن لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر نہیں یقین تو پھر مناظرہ ہوگا۔ کیا کہ رات بھر میں بھی جاگتا رہا، یہ بھی جاگتا رہا، میں بھی دلیلیں ڈھونڈتا رہا، یہ بھی دلیلیں ڈھونڈتا رہا، میں بھی حدیثیں پڑھتا رہا، یہ بھی حدیثیں پڑھتا رہا۔ اب ہم دونوں کی قسمت دیکھ کہ میں دلیلوں میں مصطفیٰ کی فضیلت کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ دلیلوں میں مصطفیٰ کی مثلیت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم حضور کا بے مثال ہونا ڈھونڈ رہے تھے، وہ اپنے جیسا ہونا ڈھونڈ رہا تھا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ سواد کس کو جاگنے کا ملا، مجھے ملا یا اسے؟ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ گروپنگ اور لابنگ کے چکر میں مت پڑو کہ بٹیا دے دیا ہے تو ہم وہیں رہیں گے، لڑکا لے لیا ہے داماد بنا لیا ہے تو ہم نہیں بدل سکتے۔ یہ رشتہ داری اور وفاداری اور ایک جٹ ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تمہارے تم سے جو غلطی ہوئی میں جانتا ہوں انجانے میں ہوئی ہوگی، توبہ کرو، اور فضیلت مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا کے ایک بار سڑک پہ نکلو تو صحیح، عزت رب کعبہ کی قسم اگر مل جل کے نکلو گے تو نہ ہندوستان کو خطرہ ہوگا نہ ہندوستان کے سنویدھان کو خطرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب کو مصطفیٰ کی ڈگنیٹی اور ان کی فضیلت کو ماننے
اور ایکسپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.